ریاست ہے تو سیاست ہے. ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے. افغانستان برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے. پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے. افغانستان سے صرف فتنہ الخوارج کی موجودگی، سرحد پار سے دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں گفتگو. کہا یہ اختلاف اس وقت تک رہے گا جب تک افغانستان اس مسئلے کو حل نہیں کرتا. خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا. فتنہ الخوارج کی پاکستان کے کسی علاقے میں بھی عملداری نہیں ہے. صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے. کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ احسن اقبال کی تقریر کے دوران سینٹ میں اپوزیشن کا شور شرابہ، او او کی آواز والا احتجاج کرتے ہوئے سینٹ سے واک آؤٹ. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن ارکان گیدڑ کی آواز کی طرح او او کر کے چلے گئے. ان لوگوں پر ترس ہے جنہیں اپنے لیڈر کے کرتوت چھپانے کے لیے گیدڑ بننا پڑا. ملک کی ترقی کو گیدڑ کا لفظ دیا گیا، اس کو حذف کیا جائے. احسن اقبال نے کہا جتنا مرضی شور مچا لیں چوری کا جواب دینا ہوگا. چوری اور ڈاکے کو چھپانے کے لیے اسلامی ٹچ نہیں چلے گا. چوری کے پیسے سے مسجد بنانا بھی چوری ہے. جو ڈاکہ ڈالا گیا اس پر سزا ملے گی. سب سے بڑی سیاسی کرپشن کرنے والے کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑا. پروڈکشن آرڈر کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو سینٹ اجلاس میں پیش نہ کیا جا سکا. پی ٹی آئی سینیٹرز کا احتجاج اور علامتی بائیکاٹ. شبلی فراز نے کہا موجودہ حکومت نے پارلیمان کو بے وقت کر دیا. چیئرمین سینٹ کے احکامات مذاق بنا دیے گئے. حکومت پنجاب نے چیئرمین سینٹ کا پروڈکشن آرڈر نظر انداز کیا. توشہ خانہ ہو یا سائفر کیس کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. 8 فروری کو عوام نے اپنا فیصلہ دیا جسے تسلیم نہیں کیا گیا. بانی سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے والے لوگ ملنے آتے ہیں. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں سابق وزیر اعظم سے پس پردہ بات چیت ہوتی ہے مگر وہ کلیئر ہیں سمجھوتا نہیں کریں گے. حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، وہ صرف پی ٹی آئی کو انگیج کرنا چاہتی ہے. 26 نومبر کو سنجانی والی تجویز مان لیتے تو حکومت پر دباؤ مزید بڑھ جاتا مگر بشرا بی بی نہیں مانی. مریم چین جا کر معاہدے کر سکتی ہیں تو کے پی کا وزیر اعلیٰ بھی افغانستان سے بات کا حق رکھتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات وہی ہیں جو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، ایسا کچھ ہوتا تو عوام سے نہ چھپاتے. بانی نے بتایا انہیں 9 بجے آنے کا کہا گیا لیکن انہوں نے کہا جب بکلا آ جائیں گے تو پیش ہو جاؤں گا. بانی پی ٹی آئی کو کسی نے ڈیل آفر نہیں کی. کئی بار پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈیل کی خواہش کا اظہار کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کے سرکاری حیثیت میں روابط کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات سے کچھ نکلے تو سائیڈ شو بند کرے. کل جو زبان استعمال کی گئی اس سے واضح ہے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. مذاکرات نہیں مذاق ہو رہا ہے. اصل مذاکرات 20 جنوری کے بعد ہوں گے. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو آئے یا 5 دن بعد فیصلہ نہیں بدلے گا. انہوں نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا آج تک حکومت کو کوئی پریشانی نہیں، 15 منٹ بعد کیا ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتا. فواد چودھری کا کہنا ہے بہت اچھا ہوا کل القادر کیس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا. پنجاب کے سلگتے ماحول میں مذاکرات بہت ضروری ہیں. جیل بانی کاٹ رہے ہیں، عدالتیں ہم بھگت رہے ہیں. اگر بانی کو خطرہ ہے تو انہیں جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے. 9 مئی واقعے پر کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا. سپریم کورٹ میں جسٹس اظہر رضوی کے استفسار پر وزارت دفاع کے وکیل کا جواب. غیر مسلح لوگ کیسے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس میں جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران سوالات. وکیل وزارت دفاع نے بتایا مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے. فوج کے فرائض میں رکاوٹ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. سویلین کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا، 1967 سے قانون موجود ہے. سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. جسٹس جمال بندوخیل نے کہا
سوال یہ ہے کہ ایکٹ کے اطلاق کو کتنا پھیلایا جا سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ آرمی ایکٹ سے سخت قانون ہے، اس میں سزائیں زیادہ ہیں، رعایتیں بھی نہیں ملتی۔ سماعت کل پھر ہوگی۔ پاک فوج نے آرمی چیف کی سربراہی میں فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ امید ہے فتنہ خوارج دم توڑ جائے گا اور ملک میں دوبارہ امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کرم میں دواؤں اور اشیاء خورنوش کی سپلائی شروع ہو چکی ہے۔ امید ہے کرم میں امن و امان برقرار رکھا جائے گا اور فریقین مزید مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پنجگور کے مقام پر پاک ایران سرحد پر نئی کراسنگ کا آغاز ہو گیا، اس سے اسمگلنگ کا خاتمہ اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ آرمی چیف کی میٹنگ میں یقین دلایا گیا صوبے کے امن پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں انتشار پھیلانے والی جماعت حکومت میں رہ کر امن کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا یہ حال ہے کہ کرم کا روڈ نہیں کھول سکتے۔ وفاق اور فوج کے بغیر کرم میں کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جو ملک کا آئین نہیں مانتا اس کے خلاف ڈنڈا چلے گا۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم ہے، درجہ چہاروں کی نوکریاں بک رہی ہیں، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا لوٹ مار ہے۔ عشا بی بی کی 26 نومبر احتجاج کے 13 مقدمات میں 7 فروری تک عبوری ضمانتیں منظور۔ اے ٹی سی اسلام آباد کا آئندہ سماعت پر پولیس کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم۔ جج طاہر عباس سپرا نے بشا بی بی سے مکالمے میں کہا تھوڑا وقت لگ گیا لیکن قانونی ضابطے پورے کیے گئے۔ جسٹس سسٹم جیسا بھی چل رہا ہے اگر ختم ہو گیا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی۔ بشا بی بی نے کہا بانی پی ٹی آئی اور ہمارے ساتھ جو ہوا اس کے بعد قانون سے یقین ختم ہو گیا۔ ٹرائل کے دوران ججز کو بیمار ہوتے دیکھا، ملک میں قانون ہے لیکن انصاف نہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں آئین کی بالادستی کے لیے قید ہیں۔ کوشا خانہ کیس 2 میں وکلاء صفائی کی گواہ محمد احمد پر جرح مکمل۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشا بی بی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آئیں۔ ایک گھنٹے میں نمٹائے جانے والے کیس میں ججوں نے 10 سال لگا دیے۔ جج تو نالائق ہیں، وکیل تو نالائق نہ بنے۔ مقدمات کے التوا اور بروقت فیصلے نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس۔ کہا ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے جج گزرے ہیں، زیر التوا مقدمات کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، عوام کا کیا قصور ہے؟ ایک کیس میں 10 سال لگے، 150 سے زائد پیشیاں ہوئیں، عدالت اور عوام کا وقت ضائع کیا گیا۔ عدالت نے 10 کنال 16 مرلے کے انتقال کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اڑان پاکستان منصوبے سے ملک بھر میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ حکومت نجی شعبے کو فروغ دے کر بے روزگاری کے سدباب کی پالیسی پر سرگرم عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو، کہا پاکستان کا مستقبل آئی ٹی شعبے کی ترقی سے منسلک ہے۔ وزیر اعظم کی بیرون ملک ملازمت فراہم کرنے والی جعلی بغیر لائسنس کمپنی کے خلاف اقدامات کی ہدایت۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارشات منظور۔ نارکوٹکس ڈویژن کو وزارت داخلہ اور ایوییشن ڈویژن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے سی سی ایل سی کے فیصلوں کی بھی توثیق کی۔ کراچی کی لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے قریب تیز رفتار ٹرک نے ایک اور جان لیڈی موٹر سائیکل سوار جام بحق، مشتعل شہریوں نے ٹرک کے شیشے توڑ دیے، آگ لگانے کی بھی کوشش کی، ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ گلستان جوہر میں شہریوں کو گاڑی سے کچلنے والا وزیر اعلی ہاؤس کا ہیلی کاپٹر انجینئر نکلا۔ زیر حراست مشتاق کے خلاف تاحال مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے لواحقین کی جانب سے آج مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ گلستان جوہر میں ٹریفک حادثے میں ایک شخص جام بحق، 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ٹریفک قوانین سے ناواقف لوگوں کو لائسنس نہیں ملنا چاہیے۔ والدین سے گزارش ہے کم عمر بچوں کو گاڑی نہیں چلانے دیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کوئی حکومت نہیں کہتی سگنل ریڈ ہو اور گاڑی چلا دو۔
پنجاب میں موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا صوبے میں موٹر سائیکل کی سپیڈ اب 60 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹر سال اول کے پرچوں کی اسکروٹنی فیس ختم کر دی۔ ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ڈاکٹر سید شرف علی شاہ کہتے ہیں طلبہ اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ انٹر بورڈ حکام کے مطابق انکوائری کے لیے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ انٹر بورڈ نتائج نے کراچی کے طلبہ کی تعلیمی نسل کشی کو واضح کر دیا۔ 16 جنوری کو انٹر بورڈ کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں قابض میئر شہر کی صورتحال دیکھ لیں، 13 روز میں ڈمپر ٹینکر حادثات میں 28 افراد جاں بحق ہو چکے۔ گزشتہ سال 800 افراد حادثات کا شکار ہوئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، بولے ہم بتائیں گے ترازو کیا کر رہا ہے اور تیر کیا کر رہا ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ ہم اربوں روپے سے سڑکیں بنا رہے ہیں، جماعت اسلامی خراب کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے نمائندے چائنا کٹنگ والے نہیں۔ میں وسیم اختر کی طرح نہیں کہہ رہا کہ اختیارات نہیں، اس شہر کی بدقسمتی ہے کہ وسائل محدود ہیں۔ کراچی نیپا چورنگی پر بی آر ٹی کے ترقیاتی کام کے دوران سیوریج لائن ٹوٹ گئی۔ نیپا چورنگی سے حسن اسکوائر جانے والی سڑک دریا کا منظر پیش کرنے لگی، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ نیپا چورنگی کے قریب پیدل جانے والوں کو مشکلات۔ سندھ میں نیشنل ہائی وے کے منصوبوں کے لیے صرف 4% بجٹ رکھنے پر سندھ کا وفاق سے احتجاج۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وفاق کو خط میں لکھا NHA کے 105 منصوبوں میں سے سندھ کے لیے صرف 6 رکھے گئے۔ پنجاب کے لیے NHA کے 33 منصوبے اور 38% بجٹ رکھا گیا۔ خیبر پختونخوا کے لیے 17% اور بلوچستان کے لیے 23% فنڈز رکھے گئے ہیں۔ رواں سال 708 ارب کے منصوبے پنجاب کے لیے تجویز کیے گئے، جن کے لیے 62 ارب بجٹ مختص کیا گیا۔ سندھ کے لیے 78 ارب کے منصوبے تجویز کیے گئے اور صرف 7 ارب روپے رکھے گئے۔ اور سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 8 خوارج ہلاک، 6 خوارج ضلع ٹانک میں مارے گئے۔ وادی تیرہ میں جھڑپ کے دوران 2 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا فتنہ اور خوارج کے مکمل خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ کل سے کرم کے لیے اشیاء فرونوش اور ادویات لے جانے والا دوسرا قافلہ روانہ۔ ذرائع کے مطابق 45 مال بردار گاڑیاں روانہ کی گئیں۔ لوور کرم اندوری کے مقام پر دھرنا جاری۔ گزشتہ روز جرگے کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بالش خیل اور خارقلعہ میں ایک بنکر مسمار کیا گیا تھا۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، پارا نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے چلا گیا۔ گلگت بلتستان میں پہاڑوں پر ہر سو سفیدی، استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -10 اور گلگت میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی، کلات میں درجہ حرارت -3، کوئٹہ اور زیارت میں -2 پر آ گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ، شدت 6 تک محسوس کی گئی۔ اسرائیل ہر یرغمالی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کرنے پر تیار۔ غزہ میں 15 ماہ سے جاری جنگ بند کرنے کے لیے آج معاہدے کا اعلان متوقع۔ بائیڈن نے بھی جلد معاہدہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ دوحہ میں 16 دن سے مذاکرات جاری۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے شرائط کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے جنگ بندی کے 3 مراحل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 42 دن کے لیے لڑائی بند کی جائے گی۔ لاس اینجلس میں لگی آگ پر 1 ہفتے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ مزید پھیلنے لگی۔ 14,000 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ اموات کی تعداد 25 ہو گئی۔ 12,000 سے زائد گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ امریکی ریاست اٹلانٹا میں طیارہ ٹیک آف میں ناکام ہو گیا۔ 200 مسافر سلائیڈز کے ذریعے باہر نکلے۔ شدید سردی میں ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ حادثے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے انجن کی خرابی کی وجہ سے ٹیک آف میں ناکامی ہوئی۔ چیمپئنز لڑتے ہیں، میچ جتواتے ہیں،
آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کا نیا پرومو جاری کر دیا. ویڈیو میں سابق کپتان وسیم اکرم جلوہ گر ہے. فاتح ٹیموں کو ملنے والا سفید کوٹ نمایاں کیا گیا ہے. پرومو میں یادگار پرفارمنسز کو بھی دکھایا گیا. چیمپئنز ٹرافی سے قبل بھارتی کپتان روہت شرما کا پاکستان آنے کا امکان. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے روہت شرما چیمپئنز ٹرافی کے فوٹو شوٹ اور کپتانوں کی مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں. آئی سی سی قواعد کے تحت ہر بڑے ٹورنامنٹ سے قبل میزبان ملک میں تمام ٹیموں کے کپتان تقریب میں شرکت کرتے ہیں. روہت شرما کی شرکت کے حوالے سے حتمی فیصلہ زیر غور. اور نام عرفہ کام بھی عرفہ. پاکستان کی کم عمر ترین آئی ٹی پروفیشنل عرفہ کریم کو دنیا سے رخصت ہوئے 13 برس بیت گئے. 9 برس کی عمر میں خدا داد صلاحیتیں منوا کر دنیا کو حیرت زدہ کر دینے والی ملک کے قابل فخر بیٹی کو فاطمہ جناح گولڈ میڈل، سلام پاکستان یوتھ ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس سمیت دیگر اعزازات سے نوازا گیا.